بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے بڑے سردار جوسی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں قتل کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر آئی ہے کہ تم غلام پکڑنے آئے ہو اور بندوقیں لے کر آئے ہو تاکہ ہولون کے لوگوں کو پکڑ کر لے جاؤ اور پھر انہیں ان ڈونگوں میں سوار کروا دو جو زبردست کالے پانیوں پر اپنے آپ ہی چلتے ہیں۔ ڈیوڈ نے بھیجی ہوگی یہ خبر، میں نے کہا۔ ہاں، پیغامبر اسی کے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ خبر غلط نہ تھی، کیونکہ گزشتہ رات تمہارے ساتھ بہت سے غلام تھے جو کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہمارے بھالوں سے ڈر کر بھاگ گئے، اور اب میں نے غور سے آئینے میں دیکھا اور بڑے سکون سے کہا، لیکن یہ جادوئی ڈھال تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بڑے سردار جوسی نے، جس کے لیے ہم بہت سے تحائف لائے ہیں، تم سے کہا ہے کہ تم ہمیں عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے جاؤ تاکہ ہم دونوں آپس میں بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ یہ میں نے اندھیرے میں تیر چلا دیا تھا جو اتفاقاً نشانے پر بیٹھا۔ لوگاٹ الجھ گیا۔ یہ تم نے غلط کیا، وہ ہکلا کر بولا۔ وہ میرا مطلب ہے، بڑے سردار نے یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں وچ ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں۔ اگر اس نے معاملہ تم پر چھوڑ دیا تھا تو پھر فیصلہ ہو گیا، میں نے کہا۔ تم سردار ہو اور شریف ہو، چنانچہ یقیناً ان لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو گے جن کا مقدس مشروب تم پی چکے ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا، میں نے بڑے سکون سے اضافہ کیا، تو پھر خود تم زیادہ زندہ نہ رہ سکو گے۔ ایک منتر اور یہ مقدس مشروب تمہارے پیٹ میں وادی بن جائے گا۔ ہاں سردار، فیصلہ ہو چکا، لوگاٹ نے کہا۔ بے شک ہو چکا۔ منتر کہنے کی زحمت نہ کرنا، میں تمہیں بڑے سردار کے پاس لے جاؤں گا اور پھر تم اس سے بات چیت کر لینا۔ میں اپنے سر کی اور اپنے باپ کی روح کی قسم کھاتا ہوں کہ میری طرف سے تم محفوظ ہو۔ میں وچ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے میں اس معاہدے کی تصدیق کروں گا اور اسے یہ جادوئی ڈھال بھی دکھا دوں گا۔ چنانچہ وچ ڈاکٹر کو طلب کیا گیا۔ لوگاٹ نے اسے بلانے کے لیے جونی کو بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عظیم وچ ڈاکٹر آ گیا۔ یہ شخص بڑا ہی عیار اور پاجی معلوم ہوتا تھا، جس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کی کوب نکلی ہوئی تھی، جسم خشک لکڑی کی طرح تھا اور آنکھیں بھینگی تھیں۔ اس کی وردی عام وچ ڈاکٹروں کی سی تھی، جو سانپ کے کیچلوں، مچھلی کے شانوں، لنگور کے دانتوں اور جادوئی جڑی بوٹیاں یا دواؤں کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں پر مشتمل تھی۔ اپنے اثر کو اور بھی زوردار بنانے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر پیلی مٹی سے ایک لکیر کھینچ رکھی تھی جو اس کے ماتھے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی، ناک پر سے گزر کر ہونٹوں اور ٹھوڑی کو قطع کرتی اس جگہ جا کر ختم ہو گئی تھی جہاں گردن سینے سے ملتی ہے۔ اس کے چھوٹے گھنگریالے بال نیلے رنگ سے رنگے ہوئے تھے اور پگھلی ہوئی چربی سے چپچپے ہو رہے تھے۔ بالوں میں گوند کا چھوٹا سا حلقہ گندا ہوا تھا جو ٹھیک اس کی چندیا پر سینگ کی طرح کوئی 5 انچ تک اٹھا ہوا تھا۔ یہاں تک تو خیر ٹھیک تھا، لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ اس بھوت کا غصہ بھی شیطانی تھا۔ چنانچہ آتے ہی وہ ہم پر برس پڑا کہ ہم نے مقدس مشروب پینے کے لیے لوگاٹ کے ساتھ اسے مدعو کیوں نہ کیا۔ ہم نے کہا کہ اس کے لیے مقدس مشروب فوراً تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شاید ہم اسے زہر دے دیں گے، اور پھر لوگاٹ نے رک رک کر اور قدرے بے چینی سے، کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بوڑھے صاحب سے ڈرتا ہے، معاملہ اس کے سامنے بیان کیا۔ وچ ڈاکٹر لوزی سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا، اور جب لوگاٹ نے کہا کہ بڑے سردار کے حکم کے بغیر ہی ہم جیسے جادوگروں کو قتل کر دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو لوزی نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور پوچھا، تم انہیں جادوگر کیوں کہتے ہو؟ چنانچہ لوگاٹ نے جادوئی ڈھال کے متعلق بتایا کہ اس میں تصویریں نظر آتی ہیں۔ واہیات، لوزی نے کہا، ٹھہرا ہوا پانی اور چمکتی ہوئی دھات بھی تصویریں دکھاتی ہیں، لیکن یہ ڈھال آگ پیدا کر سکتی ہے، لوگاٹ بولا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آدمی کو جلا کر خاک کر سکتی ہے، تو پھر اسے مجھے جلانے دو۔ ہاں، کیونکہ وہ ڈھال مجھے جلا دے، لوزی نے بڑی حقارت سے کہا۔
میں پھر کہوں گا کہ یہ لوگ حقیر اور معمولی غلام پکڑنے والے نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ عظیم جادوگر ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں رکھا جائے۔ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ جلا دو اسے اور دکھا دو اسے کہ میں سچ کہتا ہوں سردار، لوگاٹ نے غضبناک ہو کر کہا، اور اس کے بعد لوگاٹ اور لوزی میں تو میں ہونے لگی۔ صاف بات تھی کہ وہ دونوں رقیب تھے اور اس وقت دونوں کا ہی مزاج بگڑا ہوا تھا۔ سورج اب کافی بلند ہو چکا تھا اور اس کی کرنوں میں اتنی تمازت ضرور آ گئی تھی کہ ہم لوزی کو اپنے جادو کا مزہ چکھا سکتے، اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کم بخت بوڑھے کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ معمولی سا آئینہ اتنی گرمی پھینک سکے گا کہ جلد جلنے لگے۔ چنانچہ میں نے اپنی جیب سے وہ مہذب شیشہ برآمد کیا جو بہت زیادہ تیز تھا اور جس سے میں کبھی کبھی دیا سلائی کی تیلیاں بچانے کے لیے آگ جلایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک ہاتھ میں آئینہ اور دوسرے میں مہذب شیشہ لے کر میں اپنے تجربے کے لیے مناسب زاویے سے کھڑا ہو گیا۔ لوگاٹ اور لوزی ایسی گرما گرمی میں تھے کہ انہوں نے میرے اس عمل کو نہ دیکھا۔ شعاعیں مہذب شیشے میں سے گزار کر میں نے لوزی کی کھوپڑی کو اس حصے میں لیا جہاں سینگ کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا وہ سینگ سلگ نہ اٹھے گا۔ میرا ارادہ اس میں صرف سوراخ پیدا کر دینے کا تھا، لیکن اتفاقاً یہ سینگ کسی آتش گیر چیز کے غالباً نرسل یا ایسی ہی کسی لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال 30 سیکنڈ بعد ہی لوزی کا سینگ عمدہ مشال کی طرح جل رہا تھا۔ واہ! سیاہ فام جو دیکھ رہے تھے چلائے۔ خدا کی قسم، لیموشن نے کہا، یہ تو کمال ہو گیا۔ دیکھو دیکھو، لوگاٹ خوشی سے جھوم کر بولا، اے آدمی کے پھولے ہوئے شانے، اب بھی تسلیم کرتے ہو یا نہیں کہ دنیا میں تم سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں؟ اے کتے کے نطفے، کیا ہوا؟ تو مجھ پر ہنس رہا ہے؟ غضبناک لوزی چلایا۔ صرف وہی اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا سینگ یا چٹیا سلگ رہی تھی، لیکن پھر فوراً ہی اس کے دل میں کچھ شک پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سر پر پھیرا، لیکن پھر فوراً ہی ایک چیخ کے ساتھ جھکا لیا۔ پھر وہ تگنی کا ناچ ناچنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شعلے کو ہوا لگی اور اس نے لوزی کے بالوں پر چپڑی ہوئی چربی کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ شعلوں نے خوشی کے نعرے لگائے، لوگاٹ تالیاں پیٹنے لگا۔ لیموشن پر ہنسی کا دورہ پڑا، لیکن میں گھبرا گیا۔ قریب ہی ایک چربی برتن پڑا ہوا تھا جس میں سے پانی لے کر کافی بنائی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ اب بھی نصف کے قریب بھرا ہوا تھا۔ میں نے وہ ڈول اٹھایا اور لوزی کی طرف بھاگا۔ ہنسراج سردار، مجھے بچاؤ، وہ چیخا۔ تم بے شک ایک عظیم جادوگر ہو، میں تمہارا غلام ہوں۔ میں نے نہ صرف ڈول اس کے سر پر اوندھا دیا بلکہ اسے پہنا دیا۔ چھنن سے شعلہ بجھ گیا اور اس پانی سے دھواں اور بدبو کے بھبکے نکلنے لگے جو لوزی کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ خود لوزی بے حس و حرکت اور خاموش کھڑا تھا۔ جب مجھے یقین آیا کہ آگ بجھ چکی ہے تو میں نے اس کے سر پر سے ڈول اٹھا لیا، اور اب جو اس خوفزدہ لوزی کا چہرہ نمودار ہوا تو اس کے سر پر اب سینگ نہیں تھا، اس کی کھوپڑی نہیں جلی تھی، کیونکہ میں نے عین وقت پر اس کے سر پر ڈول اوندھا دیا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ وہ عمر بھر کے لیے گنجا ہو گیا، کیونکہ جب اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو جلے ہوئے بال جھڑ گئے۔ میری چٹیا غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد حیرت سے کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، بالکل غائب ہو گئی۔ اس جادوئی ڈھال نے خوب کام کر دکھایا ہے نا؟ تم پھر بھی آگ لگا سکتے ہو سردار؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میں نے جواب دیا۔ چنانچہ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ کر سپاہیوں کی طرف چل رہا اور انہوں نے کہوں سے اس کا استقبال کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ لوزی ہر دل عزیز نہ تھا اور اس کی بدحواسی، شکست اور ذلت نے ہر کس و ناکس کو خوش کر دیا تھا۔ لوگاٹ بھی بہت خوش تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے جادو کی تعریف کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بہرحال وہ ہمیں فوراً ہی اپنے بڑے سردار کے پاس لے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سردار اپنی سلطنت میں تھا اور اس خاص بستی کا نام فیزا تھا۔ لوگاٹ نے قسم کھا کر ہمیں یقین دلایا کہ اس کی اور اس کے آدمیوں کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے ہمارے جادو کو نہ سراہا تھا، اور وہ تھا لوزی۔ اور جب وہ پلٹ کر سپاہیوں کے پاس جا لیا تھا تو اس کی آنکھوں میں شدت، نفرت کی جھلک میں نے دیکھ لی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں نے مہذب شیشے کا استعمال کر کے حماقت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ اس کی چٹیا جلانے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بیٹا، بعد میں فونا نے مجھ سے کہا، اچھا ہوتا کہ تم نے اس سانپ کو جلا کر راکھ بن جانے دیا ہوتا۔
کیونکہ اس طرح اس کے زہر کا بھی خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ بیٹا، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور جانتا ہوں کہ ہمارے ہم پیشہ کبھی اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے اور ان پر ہنسا جائے۔ ہنسراج، ہم نے لوزی کو ان سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے اور وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک بہترین ناول کالی دیوی کا مندر۔ دوپہر کے وقت ہم نے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور سردار جوسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم سے کہا گیا کہ ہم دوسرے دن شام کو وہاں پہنچ جائیں گے۔ کئی گھنٹوں تک ہولون ریجمنٹ ہمارے عین آگے، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے چاروں طرف مارچ کرتی رہی۔ ہم نے لوگارٹ سے شکایت کی کہ ان کے قدموں کی آواز اور ان کے چلنے سے اٹھتی ہوئی دھول ہمارا دماغی سکون درہم برہم کر رہی تھی۔ یہ شکایت ہم نے ایسی سنجیدگی سے کی تھی کہ اس نے ریجمنٹ کو آگے روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔ لیکن پہلے اس نے کہا کہ ہم اپنی ماں کی قسم کھائیں۔ ماں کی افریقی قبائل میں بڑی مقدس قسم تسلیم کی جاتی تھی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مجھے اعتراف ہے کہ قسم کھانے سے پہلے میں ذرا ہچکچا رہا تھا۔ اول تو اس لیے کہ ہولون لوگوں کی طرف سے میں مطمئن نہیں تھا، خصوصاً اس لیے کہ جونی نے مجھے مطلع کیا تھا کہ شکست خوردہ لوگارٹ ہمارے ساتھ نہ تھا، بلکہ وہ کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے آگے روانہ ہو گیا تھا۔ اگر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا جاتا تو میں ہولون لوگوں کی بستی میں جانے کے بجائے چپکے سے جنگل میں گھس پڑتا اور وہاں چند مہینے سیر و شکار میں گزار دیتا۔ ہمارے شولو شکاری اور آرگس بھی یہی چاہتے تھے، لیکن جب میں نے اپنا ارادہ لیموشن کے سامنے ظاہر کیا تو وہ گڑ گڑانے لگا کہ میں یہ ارادہ ترک کر دوں۔ دیکھو یار ہنسراج، اس نے کہا، اس لانتی ملک میں ایک خوبصورت شے کی تلاش میں آیا ہوں۔ اب یا تو میں اسے حاصل کر کے رہوں گا یا پھر اسے تلاش کرنے کی کوشش میں مر جاؤں گا۔ تاہم اس نے ہمارے جذبات سے عاری چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تمہاری زندگیوں سے کھیلنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اب اگر تمہارے خیال میں یہ مہم واقعی بہت زیادہ خطرناک ہے تو پھر میں اکیلا ہی لوگارٹ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کم از کم مہم میں سے کسی ایک کا تو جوسی کے کرال میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ قطع نظر اور باتوں کے بہت ممکن ہے وہ صاحب وہاں آ جائیں جنہیں تم جگلر کہتے ہو۔ ہنسراج، بہرحال میں تو ارادہ کر چکا ہوں، چنانچہ مجھے سمجھانا یا روکنا فضول ہے، البتہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ میں نے اپنا پائپ جلایا، بہت دیر تک اس ضدی نوجوان کو دیکھتا رہا اور اس معاملے میں ہر پہلو پر غور کرتا رہا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ لیموشن ٹھیک ہی کہتا ہے اور میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ بے شک ہم لوگارٹ کو رشوت دے کر یا کسی اور ذریعے سے آسانی سے واپس لوٹ سکتے تھے اور بہت سی دشواریوں اور مصائب سے اپنا دامن بچا سکتے تھے، لیکن دوسری طرف یہ بات تھی کہ ہم واپس لوٹ جانے کے لیے ان بیابانوں میں نہ آئے تھے، اور پھر اس مہم پر روپیہ کس نے لگایا تھا؟ لیموشن نے، اور وہ آگے بڑھنے پر مصر تھا۔ جیگلر سے فضا میں اتفاق سے ہونے والی ملاقات کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی کم سے کم میں بزدلی اور بودے پن کا ثبوت دے کر اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم لوگ ان پر اسرار وحشیوں کا کھوج لگانے کے ارادے سے چلے تھے جو ایک گوریلے اور ایک پھول کی پرستش کرتے تھے، اور ہمیں اس وقت تک آگے بڑھتے رہنا چاہیے تھا جب تک کہ حالات ہمیں پسپائی پر مجبور نہ کر دیتے۔ بہرحال خطرات تو ہر طرف ہوتے ہی ہیں، اور وہ لوگ جو خطرات سے خائف ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فونا، میں نے اپنے پائپ سے لیموشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیموشن فرار ہونا نہیں چاہتے بلکہ وہ انگولی لوگوں کے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ ممکن ہوا، اور یہ نہ بھولو فونا کہ جتنا بھی روپیہ خرچ ہوا ہے وہ ان لیموشن نے ہی ادا کیا ہے، چنانچہ ہم ان کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم بھاگ گئے تب بھی وہ اکیلے ان ہولون لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس کے باوجود اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھاگ جانا چاہتا ہے تو نہ تو اسے ہم روکیں گے اور نہ ہی لیموشن روکے گا۔ اب کہو فونا، تم کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں ہنسراج، حالانکہ لیموشن کم عمر ہے لیکن وہ عظیم سردار ہے اور بہت بہادر بھی، چنانچہ جہاں تم جاؤ گے اور وہ جائے گا وہاں میں بھی جاؤں گا، اور میرے خیال میں ہمارے شولو لوگ بھی جائیں گے۔ ہنسراج، یہ ہولون لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ ممکن ہے ان کے باپ شولو ہی ہوں لیکن ان کی مائیں نیچ ذات تھی، چنانچہ یہ لوگ دوغلے ہیں اور ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔
باقی میں نے ان کے متعلق کبھی کوئی اچھی بات نہیں سنی ہے، بلکہ جو بھی بات سنی ہے برائی ہی سنی ہے۔ تاہم ہسراج، اگر امیل بیل کی راہ میں کیچڑ کا کھڈ آ جائے تو وہ واپس نہیں لوٹ جاتا۔ بچہ ہسراج، بس آگے بڑھو، کیونکہ اگر ہم دلدلوں میں غرق ہو بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن میرا سانپ کہہ رہا ہے کہ ہم غرق نہیں ہوں گے، کم سے کم ہم غرق نہیں ہوں گے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ فرار ہونا یا پلٹنا اس کی کوشش بالکل نہ کی جائے۔ یہ سچ ہے کہ کرال البتہ پلٹ جانا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے ارادے کو جامہ عملی پہنانے کی باری آ گئی اور اسے ایک گدا بندوق اور اتنے ہی کارتوس اور اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ جتنا کہ وہ اٹھا سکتا تھا دیا گیا، تو اس نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا۔ مسٹر ہنسراج بولا۔ کرال بولا، مسٹر ہنسراج، میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا کہ میں بجائے اس کے کہ جنگل کی خوفناک حصے میں زندگی کی آخری سانس لوں اور کوئی میرے حلق میں پانی ٹپکانے والا بھی نہ ہو، آپ جیسے بہادروں کے ساتھ اپنی اجل کو لبیک کہوں گا۔ خوب کہا کرال، میں نے کہا، لیکن چونکہ ابھی اجل کو لبیک کہنے کا وقت نہیں آیا، اس لیے مناسب ہوگا کہ تم جا کر کھانا تیار کرو۔ چنانچہ اپنے شکوک کو بالائے طاق رکھ کر ہم آگے بڑھتے رہے، اور ہماری رفتار اطمینان بخش تھی، کیونکہ ہمارے جو بار بردار بھاگ گئے تھے ان کی جگہ نئے بار برداروں نے لے لی تھی۔ لوگاٹ اپنے ایک اردلی کے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ سفر کر رہا تھا، چنانچہ اس سے ہم بہت سی باتیں معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہولون بڑا زبردست قبیلہ تھا، جس کے سپاہیوں کی تعداد 5 سے 7 ہزار تھی۔ روایت یہ تھی کہ یہ لوگ جنوب کی طرف سے آئے تھے اور اسی نسل سے تھے جس سے کہ شولو تھے۔ البتہ شولوں کے متعلق ان لوگوں کی معلومات یوں ہی سی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ان کی بولی کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی ان کے اس دعوے کی تصدیق اس بات سے ہوتی تھی کہ ان کی بہت سی رسومات شولوں سے ملتی جلتی تھیں۔ البتہ ان کا فوجی نظام زولوں کی طرح مکمل نہ تھا، اور چند دوسری باتیں بھی ایسی تھیں جو ہولون لوگوں کو کسی کم درجہ نسل سے ثابت کر رہی تھیں، مگر یہ لوگ فن تعمیر میں افریقہ کے دوسرے قبائل سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ افریقہ کے تقریباً تمام قبائل کی جھونپڑیاں بھیڑوں کے چھتے کی شکل کی ہوتی ہیں، اور دروازہ تو ایسا نیچے ہوتا ہے کہ آدمی چوپایوں کی طرح چاروں ہاتھوں اور ٹانگوں پر چل کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ہولون لوگوں کی جھونپڑیاں، جن کے کرال اب ہماری راہ میں پڑ رہے تھے، بے ڈھنگی سی تھیں، اور دروازہ بھی اتنا بلند تھا کہ معمولی قد و قامت کا آدمی سر بلند کر کے اپنی ٹانگوں پر چل کر ان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس سفر کے دوران ہم نے اسی قسم کی ایک جھونپڑی میں رات کے وقت قیام کیا، اور اگر پشوؤں کی افراد نہ ہوتی اور انہوں نے ہمیں آخرکار باہر صحن میں نہ بھگا دیا ہوتا تو جھونپڑی بڑی آرام دہ ثابت ہوتی۔ رہی دوسری بات، تو ہولون بہت حد تک شولوں سے ملتے جلتے تھے، اور یہ لوگ مویشی بھی رکھتے اور ان کی نسل بڑھاتے تھے۔ ہر کرال کا ایک سردار تھا۔ کرال کا مطلب ہے علاقہ یا گاؤں۔ جو عظیم سردار یا بادشاہ ماتحت ہوتا تھا، یہ لوگ جادو اور سحر پر یقین رکھتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی روحوں کے ناموں پر قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کسی عظیم قوت پر بھی یقین رکھتے تھے جو ان کے اعتقاد کے مطابق ان کے کاروبار کو چلاتی تھی اور اپنے ارادوں اور فیصلوں کو وچ ڈاکٹروں کے ذریعے ظاہر کرتی تھی۔ اس عظیم قوت کے متعلق ان کے خیالات بہرحال مبہم تھے، اور آخر میں یہ کہ ہولون جنگجو قوم تھی، اور یقیناً اب بھی ہیں۔ یہ لوگ جنگ پسند کرتے تھے اور ہمسایہ قبائل پر کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر دیا کرتے تھے۔ مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں اور مویشیوں کو ہنکا لے جاتے۔ ہولون لوگوں کی چند خوبیاں بھی تھیں۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے دشمن کے معاملے میں بڑے ظالم تھے، لیکن ویسے فطرتاً رحم دل، مہمان نواز۔ اس کے علاوہ نہ صرف انہیں غلاموں کی تجارت سے بلکہ بردہ فروشوں سے بھی نفرت تھی۔ ان لوگوں میں مثل مشہور تھی کہ انسان کو قتل کر دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس سے اس کی آزادی چھین لی جائے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ آدم خوری کو، جو ان دنوں افریقہ کے قبائل میں عام تھی، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اسی لیے انگولی لوگوں کا نام حکارت سے لیتے تھے، کیونکہ انگولی آدم خور تھے۔ بے حد سرسبز و شاداب علاقے میں سے گزرنے کے بعد ہم دوسرے دن فضا میں تھے۔ یہ بستی ایک وسیع میدان تھی، اور میدان کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، اور بستی کے باہر مکئی کے ہرے بھرے کھیت تھے جن میں تیار فصل لہلہا رہی تھی۔ بستی کی قلعہ بندی بھی کی گئی تھی، یعنی موٹے موٹے شہتیروں کی بلند کانٹے دار جھاڑیاں اور تھور لگا کر اسے اور بھی مضبوط کر دیا گیا تھا۔
باڑ کے اندر بستی کو مختلف حصوں یا کوارٹروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، چنانچہ ایک حصہ لوہا کوارٹر، دوسرا سپاہی کوارٹر، تیسرا کاشکار کوارٹر، اور پھر بزازوں کا کوارٹر اور کھال چھیلنے والوں کا کوارٹر وغیرہ وغیرہ۔ سردار، اس کی بیوی اور اس کے عزیزوں و مشیروں کی قیام گاہیں شمالی دروازے کے قریب تھیں۔ نیم دائرے میں بنی ہوئی جھونپڑیوں کے بیچ میں وسیع و عریض میدان چھٹا ہوا تھا تاکہ وقتی ضرورت یا ناگہانی حملے کے وقت مویشی اس میدان میں لے آئے جائیں۔ بہرحال جس زمانے میں ہم فیضا میں پہنچے اس وقت یہ میدان کارے زار اور سپاہیوں کی قواعد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔